السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ کل یہ پڑھے تھے نا ڈفرینٹ جو وفود جو آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. پھر ہم نے جو دو لوگ تھے، مسلمہ کذاب اور یہ جو دوسرا کیا نام تھا، اسود عنسی، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے بارے میں پڑھا تھا. پھر ان کا کیا حال ہوا، وہ ساری ڈیٹیلز ہم نے کل پڑھی تھی. ٹھیک ہے، پھر آج ہمیں یہاں سے پڑھنا تھا وفد تجیب، میرے خیال سے اس کو بولیں گے نا. میں اسٹارٹ کرتی ہوں. وفد تجیب. یہ وفد اپنی قوم کے صدقات کو جو فقراء سے فاضل بچ گئے تھے لے کر مدینہ آیا. فقراء سے فاضل مطلب فاضل تو ایکسٹرا کو کہتے ہیں نا، فقیروں کو مطلب دینے کے بعد جو ایکسٹرا بچ گئے تھے نا. ٹھیک ہے، تو اپنی قوم سے یہ صدقات کو لے کر مدینہ آئے. وفد میں 13 آدمی تھے جو قرآن و سنن پوچھتے تھے. قرآن و سنن، سنن کسے کہیں گے؟ سنت سے میرا خیال. سنت. اوکے ٹھیک ہے. تو قرآن و سنن پوچھتے اور سیکھتے تھے. ٹھیک ہے، 13 آدمی آئے تھے اس وقت میں مدینہ، اور یہ قرآن و سنن پوچھتے اور سیکھتے تھے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ باتیں انہیں لکھ دی. وہ زیادہ عرصہ نہیں ٹھہرے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تحائف سے نوازا تو انہوں نے اپنے ایک نوجوان کو بھی بھیجا جو ڈیرے پر پیچھے رہ گیا تھا. نوجوان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، حضور، خدا کی قسم، مجھے میرے علاقے سے اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں لائی ہے کہ آپ اللہ عز و جل سے میرے لیے یہ دعا فرما دے کہ وہ مجھے اپنی بخشش و رحمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے. میری مالداری میرے دل میں رکھ دے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ مجھے اپنی بخشش و رحمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے. یہ سمجھ آ رہا ہے؟ آئی تھنک کہ دل کا غنا عطا کر دے، دل کا یعنی دل کا غنی کر دے. بالکل ہاں بالکل دل غنی ہو. جی. اچھا 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 ٹھیک یعنی ہے اللہ اوکے. کے راستے میں میں خرچ کروں. ٹھیک ہے. اچھا رائٹ. تو اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت پسند ہو گیا. اچھا، وہ ایک شخص سب سے سیکنڈ زیادہ ایک سیکنڈ کسی نے کہا کہ میرے دل کو بڑا کر دے کہ میں اللہ کی راہ میں دوں. غنا ڈفرنٹ ہے. یہ دیکھیں، مالداری میرے دل میں رکھتے آگے آتا ہے، یعنی قناعت پسند ہو گیا، یعنی دل کا غنا عطا کر. کیونکہ مال سے تو انسان میں غنا نہیں آتا، وہ تو لالچ بڑھتی جاتی ہے. یہاں تک کہ انسان کہتا ہے کہ 2 جنگل سونے کے ہوتے ہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ دل جب غنی ہو جاتا ہے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی، قناعت پسند ہو جاتا ہے، تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے. یہ یعنی صحیح یہی ہے یہ کہ پرفیکٹ. مال ہوتا ہے لیکن مال کی محبت نہیں ہوتی. یعنی مال کی محبت آپ کی جو ہے نا، مال کی محبت دل میں نہیں رہتی. بیسیکلی مال کی محبت خرچ کرنے کے لیے ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. غنی اس کو بھی کہتے ہیں نا، جیسے بے فکر ہونا کہ بس سب ہاں، مطلب. مطلب بے فکر ہو جاتا ہے نا، بے فکر نہیں ہو جاتا ہے، مطلب بالکل بے فکر ہو جاتا ہاں، ہے. مطلب اس کا جو ہے نا تھوڑے میں راضی ہو جاتا ہے، وہ اس کو لالچ نہیں رہتی مال کی نا. اوکے بالکل. اوکے صحیح، جزاک اللہ. چلیں آج سسٹر ام حمزہ بھی آئی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ہماری لرننگ جزاک بڑھے گی اللہ. انشاءاللہ. بس اصل میں جوائن نہیں کر پاتی کچھ ریزنز کی وجہ سے. ہاں نہیں کوئی بات نہیں، ظاہر ہے سب کی اپنی لمیٹیشن ہے، کوئی بات نہیں. چلے تو ہم کہاں پہ پہنچے تھے؟ ٹھیک ہے، تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش اور رحمت سے نوازے اور میری مالداری میرے دل میں رکھ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص سب سے زیادہ قناعت پسند ہو گیا. اور جب ارتداد کی لہر چلی تو صرف یہی نہیں، یعنی کہ جو مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے لوگ، تو جب ارتداد کی لہر چلی تو صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی تو وہ بھی اسلام پر ثابت قدم رہی. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو بھی دعا سے لنک کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو یہ میرے خیال سے میری مالداری میرے دل میں رکھ دے گی، اس کے نا بہت زیادہ ہی کوئی ڈیپ سینٹینس ہے یہ، جس کے بتا رہے ہیں نتیجے میں ایک تو قناعت پسند ہو گیا، دوسرا جو جب لوگ مرتد ہوئے تب وہ مرتد بھی نہیں ہوا، اوپر سے لوگوں کو ثابت قدم بھی انہوں نے رکھا. ٹھیک ہے نا، یعنی واعظ و نصیحت کرتے رہے لوگوں کو
تو اتنے سارے لوگ مرتد ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کئی لوگ جو ہے ان کے واعظ و نصیحت کرنے سے پھر ثابت قدم رہے اسلام پر نا۔ پھر اہل وفد نے حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ ملاقات کی۔ ٹھیک ہے، اب کیا آ رہا ہے؟ وفد تئی۔ اس وفد کے ساتھ عرب کے مشہور شہسوار زید الخیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان لوگوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ نے ان پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ سے عرب کے جس کسی آدمی کی خوبی بیان کی گئی اور پھر وہ میرے پاس آیا تو میں نے اسے اس کی شہرت سے کچھ کمتر ہی پایا، مگر اس کے برعکس زید الخیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت ان کی خوبیوں کو نہیں پہنچ سکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام زید الخیر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے مطلب ان کے پاس جو بھی لوگ جیسے نہیں آتا کہ کسی کو بولتے ہیں کہ بھئی یہ بہت مشہور ہے، جیسے ان کے بارے میں نا کہ بہت مشہور شہ سوار تھے، تو کسی نے تعریف کی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی یہ بہت زبردست شہ سوار ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی کسی کی تعریف کی جاتی تھی تو میں اس کو کمتر ہی پاتا تھا جتنی زیادہ لوگ اس کی تعریف کرتے تھے نا، لیکن آپ کی یعنی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی جتنی تعریف کی گئی تھی وہ کم ہی تھی، ایکچوئل میں وہ اور بہت زیادہ تعریف ڈیزرو کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا جو نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رکھ دیا، اور ایکچوئل میں زید الخیل تھا، مطلب لام کی جگہ را۔ صحیح ہے نا؟ اچھا، اس طرح سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں پے در پے وفود آئے۔ اہل سیر نے یمن، ازد، قزاعہ کے بنی سعد، حذیم، بنی عامر بن قیس، بنی اسد، بہرا، خولان، محارب، بنی حارث بن قاب، عامد، بنی منتفق، سلامان، بنی عبس، مزینہ، مراد، زبید، کندہ، ذیمرہ، عسان، بنی عیش اور نخا کے وفود کا تذکرہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے جتنے بھی قبائل ہیں۔ نخا کا وفد آخری وفد تھا، اچھا نخا ایسا لگ رہا ہے کا وفد آخری وفد تھا جو محرم سن 11 ہجری کے وسط میں آیا تھا اور 200 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ باقی بیشتر وفود کی آمد سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں ہوئی تھی، صرف بعض وفود سن 11 ہجری تک متاخر ہوئے تھے۔ ان وفود کی پے بپے آمد سے پتہ لگتا ہے کہ اس وقت اسلامی دعوت کو کس قدر فروغ اور قبول عام حاصل ہو چکا تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اہل عرب مدینہ کو کتنی قدر اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حتیٰ کہ اس کے سامنے سفر انداز ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں سمجھتے تھے۔ در حقیقت مدینہ جزیرۃ العرب کا دارالحکومت بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس سے صرف نظر ممکن نہ تھا۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب لوگوں کے دلوں میں دین اسلام اثر کر چکا تھا، کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے۔ اکھڑ بدو کیا بولیں گے؟ لاسٹ لائن اکھڑ کہتے ہیں نا، تھوڑی ذرا اکھڑ مزاج، ذرا خطرناک مزاج والے، اچھے مزاج والے نہیں تھے۔ اوکے، صحیح ہے۔ تو کیونکہ ان میں ابھی بہت سے ایسے اکھڑ بدو تھے جو محض اپنے سرداروں کی مطابقت میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، تو ایکچوئل میں کہہ رہے ہیں کہ مطلب ان کے دلوں کے اندر اسلام داخل، مطلب اوپر سے جیسے کچھ لوگ ہو جاتے ہیں نا مسلمان کے بھی، ہمارے جو جن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو عمرا وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو لیڈرز اور سب ہوتے ہیں، اشراف ہوتے ہیں جو، تو وہ انہوں نے کر لیا تو بھی ہم بھی ٹھیک ہے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے نا، ہمارے ہم لوگ بھی کتنا کامنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جو اشراف ہوتے ہیں نا، یعنی کہ تھوڑے سے ایلیٹ کلاس کہہ لیں یا اپر لیول کی کلاس جو کہہ رہے ہیں، وہ جو بھی کر رہی ہوتی ہے باقی سب فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں بھی ایک خبت ہے نا جو ویسٹ میں ہو رہا ہے، وہ اس کو فالو کرنے کا، تو بس ایک انفیریورٹی کمپلیکس جسے کہتے ہیں، تو اس میں ہی کتنے سارے لوگ اس وقت بھی مسلمان ہو گئے ہوں گے، تو کی مطابقت میں مسلمان ہو گئے تھے۔ سب نہیں، کچھ ایسے کچھ ویسے، کچھ واقعتاً بہت اچھے مسلمان بھی ہوئے تھے، تو ورنہ ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان جڑ پکڑ چکا تھا، یعنی بدوؤں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان میں قتل و غارت گری کا جو رجحان
جڑ پکڑ چکا تھا اس سے وہ پاک صاف نہیں ہوئے تھے، اور ابھی اسلامی تعلیمات نے انہیں پورے طور پر مہذب نہیں بنایا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں ان کے بعض افراد کے اوصاف یوں بیان کیے گئے ہیں۔ ترجمہ: اعراب بدو کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے حدود کو نہ جانے۔ ایک سیکنڈ۔ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے حدود کو نہ جانے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور سورہ توبہ بعض کی اعراب، آیت، ہاں، اگر آپ اور کو کچھ پرابلم بعض، ہوگی تو آپ پڑھ سکتی ہیں ٹرانسلیشن نا۔ ہاں ہاں میں دیکھ لیتی ہوں اس کو۔ اور بعض اعراب جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر گردشوں کا انتظار کرتے ہیں، انہی پر بری گردش ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھ لیتی ہوں اس کو، سورہ توبہ 97 98۔ ایک منٹ جائے، ایک منٹ۔ اچھا، اس میں جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے: جو دیہاتی، ٹھیک ہے، دیہاتی بدو ابھی تک تو ہمیں سمجھ آ گیا نا، جو عرب کے ادھر جو مکہ وغیرہ کے سراؤنڈنگز ہوتے تھے، جو دیہاتی منافق ہیں وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ۔ اچھا، تقی عثمانی صاحب نے اتنا سا لکھا ہے بس اس میں کہ یعنی مطلب اسلام 360 پہ اتنا صحیح ہے کہ یعنی منافقت کے علاوہ ان کی ایک خرابی یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے میل جول بھی نہیں رکھا جس کے ذریعے ان کو شریعت کے احکام کا علم ہوتا۔ اچھا، بدو مطلب بدوؤں کے بارے میں کہ اتنا نہیں میل جول رکھتے تھے، مودودی صاحب کی بھی پڑھ دیتے، یہ بھی تقی عثمانی صاحب کی پڑھی تھی میں نے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہاں بدوی عربوں سے مراد وہ دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ اچھا، یہ وہ بدو ہیں جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مرعوب ہوئے، ٹھیک ہے نا، ان پہ روب آ گیا نا، روب چھا گیا مسلمانوں کا، تو پہلے تو یہ لوگ مرعوب ہوئے، پھر اسلام اور کفر کی آویزشوں کے دوران میں ایک مدت تک موقع شناسی ہو۔ ایک منٹ رکے، میں اسکرین شیئر کر دوں تاکہ میں کچھ غلط پڑھوں تو آپ لوگ دیکھ سکیں۔ ایک سیکنڈ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، یہاں بدوی عربوں سے مراد وہ دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ یہ لوگ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو مرعوب ہوئے، پھر اسلام اور کفر کی آویزشوں کے دوران میں ایک مدت تک موقع شناسی و ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے۔ یہ کیسے سمجھوں یہ والی لائن؟ پھر اسلام اور کفر، یہ کوئی پڑھ کے سمجھا سکتے ہیں؟ پھر اسلام اور کفر کی آویزشوں کے دوران میں ایک مدت تک موقع شناسی و ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے۔ آگے پڑھتی ہوں تو شاید سمجھ آئے۔ پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار حجاز و نجد کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا اور مخالف قبیلوں کا زور اس کے مقابلے میں ٹوٹنے لگا، تو ان لوگوں نے مصلحت وقت اسی میں دیکھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو یہ مطلب لوگ مطلب جیسے حالات تھے نا، جس طرف کی وہ چل رہی ہوتی نا ہوا، اس طرف ہو گئے، نہیں اسلام اور کفر میں اس طرح ہاں کا۔ کہ ہاں، صحیح صحیح صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ پھر لیکن جب اسلامی حکومت پھیلنا شروع ہو گئی اور حجاز اور نجد کے ایک بڑے حصے پر پھیل گئی اور بہت سارے قبیلوں کا جو زور ہے اس کے مقابلے میں ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے ان لوگوں نے اس چیز کو مصلحت مطلب مصلحت وقت سمجھا، اسی میں دیکھی مصلحت کہ بھئی ہم بھی اسلام کو قبول ہی کر لیں، کیونکہ اب تو ہر طرف اسلام کا ہی چرچا ہو رہا ہے، ہر کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے، تو وہی نا میجورٹی میں ہو جائے، جو ایک ہوتا ہے نا، تو ان میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ لیکن ان میں کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر سچے دل سے ایمان لائے ہوں اور مخلصانہ طریقے سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوں۔
یہ پھر ہماری پکچر آ رہی ہے جس میں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ایک اسلام میں داخل ہونا ہوتا ہے اوپر اوپر سے، ایک ہوتا ہے کہ اسلام کو باقی دین حق سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی نا. تو لیکن ان میں کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر سچے دل سے ایمان لائے ہوں اور مخلصانہ طریقے سے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوں. بیشتر بدویوں کے لیے قبول اسلام کی حیثیت ایمان و اعتقاد کی نہیں بلکہ محض مصلحت اور پالیسی کی تھی. ان کی خواہش یہ تھی کہ اچھا کیا مطلب ہوا، بیشتر بدوی کے لیے قبول اسلام کی جو حیثیت تھی ایمان و اعتقاد کی نہیں تھی بلکہ محض مصلحت اور پالیسی کی تھی. ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے حصے میں صرف وہ فوائد آ جائیں جو برسر اقتدار جماعت کی رکنیت اختیار کرنے سے حاصل ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو فائدہ مل رہا ہوتا ہے نا اس طرح کی جو بھی ہاں یعنی بس کہ فائدے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا نا، مطلب ایسی کوئی ان کے اندر وہ نہیں تھی، کوئی اسلام ہم، کی بہت لگن جستجو یا حق کو قبول کرنے کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی ان کے اندر کہ سمجھ کے ہم، حق قبول کریں وہ. وہ بات نا کہ جیسے جو پولیٹیکل پارٹی جیت جائے اس کا حصہ بن جاؤ بھائی، ہاں جو بس اس کے فائدے جو ساتھ ہو ہوں جاؤ اور اس گے. سے فائدہ حاصل کر لو. جیسے ہم ابھی دیکھیں ابھی الیکشن ہوں گے، جو جیت جائے چلو بھائی اس کے رکن بن جاؤ تو فائدے فائدے حاصل ہوتے رہیں گے، وہی والی بات. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مقصد یہ تھا اسلام میں انٹر ہونے کا نا. مگر وہ اخلاقی بندشیں جو اسلام ان پر عائد کرتا تھا، وہ نماز روزے کی پابندیاں جو اس دین کو قبول کرتے ہی ان پر لگ جاتی تھی، وہ زکوٰۃ جو باقاعدہ تحصیل داروں کے ذریعے سے ان کے نخلستانوں اور ان کے گلوں سے نہیں ان کے گلوں ہے نا، گلوں سے وصول کی جاتی تھی. گلوں، ہاں ٹھیک ہے، ان کے گلوں سے وصول کی جاتی تھی. وہ ضبط و نظم جس کے شکنجے میں وہ اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسے گئے تھے، وہ جان و مال کی قربانیاں جو لوٹ مار کی لڑائیوں میں نہیں بلکہ خالص راہ خدا کے جہاد میں آئے دن ان سے طلب کی جا رہی تھی، یہ ساری چیزیں ان کو شدت کے ساتھ ناگوار تھی اور وہ ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے ہر طرح کی چال بازیاں اور بہانہ سازیاں کرتے رہتے تھے. ان کو اس سے کچھ بحث نہ تھی کہ حق کیا ہے اور ان کی اور تمام انسانوں کی حقیقی فلاح کس چیز میں ہے. انہیں جو کچھ بھی دلچسپی تھی وہ اپنے معاشی مفاد، ہاں یہ ذرا ہمیں پڑھنا اور اس پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں جو کچھ بھی دلچسپی تھی وہ اپنے معاشی مفاد، اپنی آسائش، اپنی زمینوں، اپنے اونٹوں اور بکریوں اور اپنے خیمے کے آس پاس کی محدود دنیا سے تھی. اس سے بالاتر کس چیز کے ساتھ وہ اس طرح کی عقیدت کسی چیز اچھا اس سے بالاتر کسی چیز کے ساتھ وہ اس طرح کی عقیدت تو رکھ سکتے تھے جیسے پیروں اور فقیروں سے رکھی جاتی ہے کہ یہ ان کے آگے نظر و نیاز پیش کریں اور وہ اس کے عوض ترقی، روزگار اور آفات سے تحفظ اور ایسی ہی دوسری اغراض کے لیے ان کو تعویذ گنڈے دے اور ان کے لیے دعائیں کرے. لیکن ایسے ایمان و اعتقاد کے لیے وہ تیار نہ تھے جو ان کی پوری تمدنی، معاشی اور معاشرتی زندگی کو اخلاق اور قانون کے ضابطے میں کس دے اور مزید برآں ایک عالمگیر اصلاحی مشن کے لیے ان سے جان و مال کی قربانیوں کا بھی مطالبہ کرے. ان کی اسی حالت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شہریوں کی بنسبت یہ دیہاتی و صحرائی لوگ زیادہ منافقانہ رویہ رکھتے ہیں. اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسی حالت کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ شہریوں کی بنسبت یہ دیہاتی اور صحرائی لوگ زیادہ منافقانہ رویہ رکھتے ہیں اور حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے. پھر اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ شہری لوگ تو اہل علم اور اہل حق کی صحبت سے مستفید ہو کر کچھ دین کو اور اس کی حدود کو جان بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم لوگ جیسے ہیں کہ جو شہری کیا لوگ ہیں وہ تو اہل علم اور اہل حق کی صحبت سے مستفید ہو کر کچھ دین کو اور اس کی حدود کو جان بھی لیتے ہیں، مگر یہ بدوی چونکہ ساری عمر بالکل ایک معاشی حیوان کی طرح شب و روز رزق کے پھیر ہی میں پڑے رہتے ہیں اور حیوانی زندگی کی ضروریات سے بلند تر کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کا انہیں موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے دین اور اس کے حدود سے ان کے ناواقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں. بے شک بے شک.
یہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دینا غیر موزوں نہ ہوگا کہ ان آیات کے نزول سے تقریباً 2 سال بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی عہد میں ارتداد اور منع زکوٰۃ کا جو طوفان برپا ہوا تھا، اس کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہی تھا جس کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ اچھا، مطلب اکثر بدوی لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے نا، جو مرتد ہوئے، جو ہاں زکوٰۃ کا مرتد انکار ہوئے تھے، کرتے ہاں، تھے۔ اور زکوٰۃ کو منع کیا تھا نا، زکوٰۃ کو میں منع کر دیتے تھے، اوکے ہم اوکے، زکوٰۃ کیوں ادا کریں؟ ٹھیک ہے۔ اللہ ہے تو آج کل کا نقشہ بھی ہے، واقعی میں ہر زمانہ لگتا ہے بالکل ایک جیسا ہی ہے، سب چیزیں ہاں، ریپیٹ ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ صحیح اچھا، میں بات۔ پیج اوپن کرتی ہوں بک کا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم اچھا سورۃ توبہ کی آیت تھی نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جبکہ کچھ دوسرے افراد کی تعریف کی گئی ہے، ان کے بارے میں فرمایا گیا، ٹھیک ہے، اب جن کی تعریف کی گئی ہے قرآن میں، اور بعض اعراب اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کی قربت اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ جہاں تک مکہ، مدینہ، ثقیف، یمن اور بحرین کے بہت سے شہری باشندوں کا تعلق ہے تو ان کے اندر اسلام پختہ تھا، اور انہی میں سے کبار صحابہ اور سادات مسلمین ہوئے اور سادات مسلمین ہوئے۔ اچھا، یہ کون سا میں نے حاشیہ اوپر کوئی مس کر دیا ہے، نیچے آ رہا ہے کہ یہ بات سادات، خضری نے سادات، جو سید یہ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی میں سے۔ اچھا 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 اچھا، ان کو اوکے اوکے، داخلہ، یہ بات خضری نے محاضرات میں کہی ہے، اور جن وفود کا ذکر کیا گیا ہے جن کی طرف اشارہ کیا گیا ان کی تفصیل کے لیے دیکھیے۔ اچھا، ریفرنس دیا، صحیح ہے۔ تو سیشن کو ادھر اینڈ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ اس کی ریڈنگ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ منڈے کو، دعوت کی کامیابی، صحیح ہے۔ پیج 611 پر ہے، ابھی تقریباً اراؤنڈ 40 پیجز اور ہوں گے، پھر انشاءاللہ بک کمپلیشن کو پہنچے گی۔ اچھا، ایک چیز اور مجھے کہنی تھی کہ نا، ابھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں نا اس میں کہ اس کی جگہ پہ ہم لوگ کیا، جب یہ سیرت ختم ہو جائے گی تو نیکسٹ کیا کریں گے، تو موسٹ پروبیبلی سب کا رجحان زیادہ تر لوگوں کا تفسیر کی طرف ہی ہو رہا ہے کہ ہم تفسیر کی ریڈنگ کر لیں، یا پھر تفسیر کو کی ویڈیو کسی اسکالر کی پلے کر لیں یا آڈیو پلے کر لیں، پھر اس میں ہم پوز کر کر کے، جیسے نا جہاں پہ کوئی ایسی بات ہو جو ہماری لائف سے ریلیٹ کر رہی ہو، یا وہاں پہ کسی کو کوئی حدیث یاد آ جائے، کوئی ایسی بات یاد آ جائے، یا کوئی اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہو، کوئی بھی چیز ہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں نا، مطلب غور و فکر کر کے تفسیر کو پڑھنا، جیسے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس پلے کر دیا، سنے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، نہ غور نہ تفکر، سوچنا سمجھنا، روک کر جیسے ہوتا ہے نا، ویسے انشاءاللہ کمبائنڈ اسٹڈی فارم میں ارادہ بن رہا ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، تو اس کا نا پھر میں یہ سوچی ہوں کہ نیکسٹ ویک میں ایک جیسے ٹیسٹ سیشن ٹائپ نہیں ہوتا، ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ورک آؤٹ کر رہی ہے یا نہیں، کیونکہ جب پریکٹیکلی کرتے ہیں نا تو پتا چلتا ہے کہ یار یہ مسئلے آ رہے ہیں، اس کو ایسے نہیں ایسے کریں گے، تو وہ نا 1-2 ٹیسٹ سیشن رکھوں گی، صحیح ہے، پھر تاکہ ہم لوگ ایک ڈیسیجن پہ پہنچ سکیں کہ ایگزیکٹلی کیا کرنا ہے اس کی جگہ، صحیح ہے نا، اور سیرت سیرہ ہماری مکمل انشاءاللہ ہونے کے بعد کنٹینیو۔ رکھیں گے نا، سیرہ مکمل ہونے کے بعد، یا جی جی، بیچ اس میں کے ہی بعد رکھیں گے؟ لیکن ٹیسٹ سیشن نا بیچ میں رکھوں گی، تاکہ پھر نا وہ لوگوں کو انفارم بھی کرنا پڑتا ہے نا، ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا اسٹارٹ کرنے اچھا سے ٹھیک پہلے کہ بھائی ہم اس وقت اسٹارٹ کریں گے، تو اس سے پہلے ڈیسیجن تو ابھی لینا ہوگا نا ہمیں، اس لیے ٹیسٹ ٹھیک سیشن نا سیرت کے دوران ہی 1-2 دن رکھ لوں گی، اور اس کے بعد پھر جو ہے سیرت ہم کنٹینیو ختم کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد ہی اسٹارٹ ہوگا پھر، ٹھیک ہے نا، چلو، انشاءاللہ۔ اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔